امی کی پلیٹ میں موجود تھوڑا سا سالن بھی ختم ہو چکا تھا، جبکہ انہوں نے ہاتھ میں ابھی آدھی روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ان کی بات کہے بغیر ہی سمجھ لے۔ میں نے ان کے دل کی بات سمجھ لی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے سالن ڈالے۔ بڑی دیر امی ہمت جمع کرتی رہی تھی اور پھر آخر کار بول پڑی تھی، رخسانہ تھوڑا سا سالن تو دے دو۔ امی کی بات سن کر بھابھی کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، بس آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور آپ کو دوسری بار سالن چاہیے؟ جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی جانب دیکھا تھا کہ شاید وہی منہ سے کچھ بول دے، مگر بھائی تو اس طرح کھانے پر جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ امی ہاتھ جوڑ کر اٹھنے لگی تو میں بولی، بھابھی، جب امی سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں تب آپ کو ان کی طبیعت خرابی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ امی بھوکی رہ جائے گی تو پھر رات بھر ان کو نیند نہیں آئے گی، آپ ان کو سالن دے دیں۔ بھابھی کہنے لگی، تم زیادہ ماں کے سگے مت بنو، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تم دونوں ماں بیٹا مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، بھائی تو جیسے لوہے کا بنا کہ اس کا تو احساس کرنا ہی نہیں، تم ابھی تک ملازمت ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہو، پہلے کچھ کما کر گھر لاؤ، پھر بڑی بڑی باتیں کرنا، ہم نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ مجھے بھابھی کی باتیں بہت بری لگی تھی، مگر میں خاموش ہی رہا تھا۔ امی کی بھوک بھی مجھ سے برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی کٹوری اٹھا کر امی کے سامنے رکھ دی تھی۔ میں بولا، امی آپ یہ کھا لیں۔ میری بات سن کر تو بھابھی کے پاؤں سے لگی اور سر پر بجھی کہ اس نے وہ کٹورا اٹھا کر فرش پر پھینک دی تھی۔ کہنے لگی، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا؟ جب میں نے کہا کہ اور کھانا نہیں دینا تو پھر تم نے میری حکم عدولی کیوں کی؟ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں بولا، بھابھی، آپ میں تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بھابھی نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ دیکھو اجمل، اپنے بھائی کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگے، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی، جب بھابھی امی کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی تب تو آپ بالکل گونگے بہرے بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب اچانک آپ کو احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آپ کتنے بے حس ہو گئے ہیں نا؟ آپ کو اپنی والدہ کا بھی کچھ خیال نہیں ہے، آپ تو جورے کے غلام ہیں۔ بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں نے بہت سہ لی تمہاری بدتمیزی، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بھی بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، بھائی، سچ بھی یہی ہے، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس بات پہ بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا، مجھے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ امی کہنے لگی، اجمل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نبیل کو یوں گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، تم دونوں حصے دار ہو۔ بھائی کیا کریں گے؟ امی، آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی پرواہ ہے تو آپ بھی اسی کے ساتھ چلی جائیں، میں گھر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری امی کو بھی بڑے بھائی نے گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اپنے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، میں تو کہیں بھی رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ سڑکوں پر بھی رات گزار سکتا تھا، مگر میں امی کو کہاں پر رکھتا؟ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ امی، میں بولا، آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، وہ آپ کے مرحوم شوہر کا گھر ہے، آپ وہیں بیٹھی رہتی، میں اب آپ کو کہاں لے کر پھروں گا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں مر ہی جاتی ہوں، میں زہر کھا لیتی ہوں، پہلے ایک بیٹے نے گھر سے نکال دیا اور اب تم بھی مجھے دھتکار رہے ہو، تو بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر بیٹھ جاؤں، اس سے کہوں کہ تم کیسی اولاد کے پاس مجھے چھوڑ کے گئے ہو؟ امی، ایسی بات نہیں ہے، آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑا رہا، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ میں آپ کو کہاں رکھوں گا، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ کو خوار ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ امی کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہے، اللہ ضرور کوئی اچھا سبب بنا دے گا۔ میں امی کو لے کر اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں دے رہا تھا۔ ہوٹل میں رہنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، ماں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی سرمایہ موجود نہیں تھا۔
میرے دوست نے مجھے اور میری امی کو بڑے اچھے انداز سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں فقط 2 دن کے لیے رکوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوست کہنے لگا، تم ماں جی کے ساتھ آئے ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مجھے علم تھا کہ میرا دوست بھی میری طرح ہی ہے، وہ بھی اپنے والدین کے پیسوں پر پڑ رہا تھا، وہ بھی ہمارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور میں کسی پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر خود نوکری کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میرے بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، مگر پھر بھی اسے ایک اچھے ہوٹل میں مینیجر کی جاب ملی ہوئی تھی اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، جبکہ میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ابھی تک خوار ہو رہا تھا۔ میری امی محفوظ جگہ پر تھی، اسی لیے میں صبح سویرے اٹھ کر جاب کی تلاش میں نکل جاتا تھا اور رات 10 بجے ہی واپس آتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے 2 دنوں کا وقت مانگا تھا، مگر اب مجھے ان کے گھر آئے ہوئے 4 روز ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ملازمت کہیں نہیں ملی تھی۔ اب میں بڑا گھبرا گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ چوتھے دن میں نے سوچا کہ بس اپنے دوست کے گھر سے نکل جاؤں گا، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ملازمت کی تلاش میں نئے سرے سے مصروف ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی ایسا دفتر نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اپنی سی وی جمع نہ کروائی ہو، مگر پھر بھی مجھے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا تھا، جہاں میری نظر دیوار پر چپکے کاغذ پر پڑی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ جنرل اسٹور میں ایک عدد چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 20,000 اور رہائش مفت۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور خود سے کہا کہ یار نبیل، یہ جاب تمہارے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، تو کیا اب میں ایک چپڑاسی کی جاب کر سکتا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس پتے پر پہنچ گیا جہاں چپڑاسی کی ضرورت تھی۔ میں نے جب اسپتال کے عملے کو کہا کہ میں چپڑاسی کی ملازمت کے لیے آیا ہوں، تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ شکل و صورت سے میں اچھے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر نے میری سی وی دیکھی تھی، وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تم نے MBA کیا ہوا ہے، تم ایک چپڑاسی کی ملازمت کرنا چاہتے ہو؟ یہ ملازمت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور حلال روزی بھی کمانا چاہتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کہنے لگا، میں بہت زیادہ مجبور ہوں، بہت سی جگہوں پر انٹرویو دیے، مگر کچھ بھی نہیں بن پایا۔ مجھے اس وقت جاب کی ضرورت ہے، بھلے وہ ایک چپڑاسی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے میں یہ جاب کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تمہیں یہ ملازمت دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چپڑاسی کی ملازمت دے دی تھی۔ ہسپتال کے عقب میں بنے فلیٹس میں سے ایک چھوٹا سا فلیٹ مجھے دے دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے یا اداسی کا۔ خیر جو بھی تھا، میں گھر گیا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ اب میں اپنی والدہ کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا، تم کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، تم مجھے بے وقوف مت بناؤ، پڑھائی تمہاری MBA ہے، پھر ہسپتال میں نوکری کیسے مل گئی ہے؟ مجھے چپڑاسی کی نوکری ملی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یار میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن خود پر اس قدر ظلم مت کرو، تم اپنی ہمت جاری رکھو، تمہیں اچھی ملازمت مل جائے گی، تب تک تم میرے گھر میں بلا خوف و خطرہ رہ سکتے ہو۔ میں بولا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اتنے دن یہاں رکھا اور ہر طرح سے میرا خیال بھی کیا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں اور تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اب جب مجھے روزی روٹی مل رہی ہے تو میں اس کو لات نہیں مارنا چاہتا۔ میرے دوست نے مجھے بہت روکا، مگر میں نہ رکا اور امی کو لے کر ہسپتال کے عقب میں شفٹ ہو گیا تھا۔ امی کہنے لگی، تمہیں کیسی نوکری ملی ہے؟ تو میں نے کہا، امی میں دفتر کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ حساب کیا کروں گا۔ یہ بات سن کر میری امی بڑی خوش ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی ماں کو سچ تو نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں تو وہ ٹینشن لے لیتی اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جانا تھا۔ خیر میں ہر روز کام پر جایا کرتا تھا، بڑی دلچسپی سے ہسپتال میں صفائی کرتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید میری قسمت میں یہی سب لکھا ہے۔
ہر انسان اپنی قسمت کا ہی کھاتا ہے، تو شاید میری قسمت میں تنگ دستی اور کم تنخواہی لکھی ہے۔ میں بلا وجہ بڑے بڑے دفتروں کے خواب دیکھتا تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹا تھا اور اکثر میں خود سے لڑتا رہتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت امید لگائی تھی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ میں پورا مہینہ بہت اچھے سے کام کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اپنے آفس میں بلا کر بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو تمہاری سی وی دی ہوئی ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں اچھی جاب پر لگوا دے گا۔ یہ بات سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں آپ کو ساری عمر دعائیں دیتا رہوں گا۔ ڈاکٹر مسکرا دیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر 20,000 روپے رکھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ لو تمہاری تنخواہ۔ میں نے جلدی سے تنخواہ پکڑی اور ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کو گننا شروع کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ ابو کی وفات کے بعد تو میں نے کبھی 20,000 ایک ساتھ دیکھے ہی نہیں تھے۔ میں تو 500 روپے کے نوٹ کو دیکھنے کے لیے ترس کر رہ گیا تھا۔ میں بار بار گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں گھر میں راشن ڈالواؤں گا، کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت ہو چکی تھی۔ میں اپنی امی کو بہترین کھانا کھلانے سے قاصر تھا۔ کم از کم بھائی کے گھر اتنا تو تھا کہ امی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ خیر، وہ پیسے میں جیب میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک عورت آ کھڑی ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ وہ بنا آواز کے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ میں بولا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کل میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ اب وہ ICU میں پڑا ہے۔ خود اس کے آپریشن کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی میرے بچے کی زندگی بچا سکتا ہے تو وہ پیسے ہیں۔ اگر پیسے ہوئے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کریں گے، نہیں تو وہ میرے بچے کو ریسٹار کر دیں گے۔ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو تاکہ میرے بچے کی جان بچ سکے۔ اس عورت کے چہرے پر اس قدر بے بسی تھی کہ دیکھ کر میرا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی 20,000 روپے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ میں بولا، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے بچے کو لمبی زندگی دے اور آپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بچے کے لیے پیسے مانگ رہی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں آیا کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی مدد کر دیتا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہسپتال کے عملے سے اس عورت کے لیے پیسے مانگتا ہوں۔ میں جلدی سینئر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ایک سے پیسوں کی اپیل کی تھی۔ کسی نے مجھے 10,000 روپے دیے تو کسی نے 20,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا کہ چلو ان پیسوں کو جب میں اس عورت کے ہاتھ پر رکھوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میں نے تقریباً 60,000 روپے یوں ہی جمع کر لیے تھے۔ میں نے اس عورت کو ہسپتال میں ڈھونڈا اور وہ پیسے اسے تھما دیے اور بولا، میں نے ہسپتال کے دوسرے عملے سے پیسے اکٹھے کر لیے۔ اب آپ یہ پیسے ڈاکٹر کو تھما دیں تاکہ وہ آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں اور باقی کے پیسوں کا انتظام بھی اللہ کر دے گا۔ وہ عورت جلدی سے آگے بڑھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے عظیم اجر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑ پتی بنا دے۔ اس عورت کی دعا سن کر میں ہنس دیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں ہی نہیں تھا، مگر مجھے تو اب یہی لگتا تھا کہ 2 وقت ڈھنگ کی روٹی کھانا بھی میرے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی وہ بھی میں نے اس عورت کو دے دی تھی۔ ہمارے گھر میں تو راشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں گھر گیا تو امی میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور کہنے لگی، بیٹا کیا تنخواہ لے آئے ہو؟ تب میرے کندھے شرم سے جھک گئے تھے، مگر میں نے امی کو جھوٹی تسلی دی اور بولا، امی مجھے آج تنخواہ نہیں ملی، کل مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھانے لگی تھی۔ امی کے لیے اچار اچھا نہیں تھا کیونکہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔
مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ خیر میں کھائے پیے بغیر ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ امی کہنے لگی کچھ تو کھا لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ امی جانتی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ امی کہنے لگی بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا، تم کھانا کھا لو۔ امی مجھے یہ جھوٹی تسلی نہ دیا کریں، ہم دونوں یوں ہی زندگی گزار دیں گے۔ امی نے میرے سر پر چیت ماری۔ وہ کہنے لگی آج کے بعد میرے سامنے مایوسی کی باتیں مت کرنا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے چھین لے۔ امی ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے پینٹ سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ چشمے لگے ہوئے تھے اور کلائی پر مہنگی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑی گاڑی کی کھڑی تھی۔ میں بولا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، تو وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، آپ ہمیں نہیں جانتے مسٹر نبیل، لیکن ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ یہ چابیاں پکڑ لیں اور یہ کاغذ تھام لیں۔ میں بولا آپ مجھے یہ کاغذ اور چابیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ اس طرح کریں کہ گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اس خط کو پڑھیے گا، نہیں تو چکرا کر گر جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا اور بد دلی سے وہ کاغذ تھام لیا تھا۔ میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کاغذ دینے کیوں آئے تھے، یہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی میری بربادی کا سبب بننے والے ہیں۔ میں کمرے میں آیا تو امی بولی بیٹا کون تھا دروازے پر؟ امی نے میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں بولا دو انجان آدمی مجھے تھما گئے ہیں، مجھے تو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ امی نے کہا اچھا کھول کر دیکھو اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں بولا امی ابھی کھولتا ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا، اس پر لکھا تھا مسٹر نبیل میں نے آج تمہیں جنرل ہسپتال میں دیکھا تھا، تم ایک چپڑاسی کی حیثیت سے ملازمت کر رہے ہو، مگر تم نے آج تنخواہ ملتے ہی غریب عورت کی مدد کی اور پھر باقی سٹاف کے سامنے بھی اس عورت کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بہت متاثر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، مگر تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے اور ایک چپڑاسی کی نوکری کر رہے ہو۔ کل شام تم اس پتے پر پہنچ جانا، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اور تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں نے خط پڑھا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے اس طرح بلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ آج کل تو فراڈ بہت عام ہو چکے ہیں، لوگ تو ہم جیسے غریبوں کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ امی کہنے لگی نبیل ایسا کیا لکھا ہے کہ تم اسے پڑھ کر ایک دم پریشان ہو گئے ہو؟ میں نے سارا خط امی کو پڑھ کر سنایا تو امی بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں نبیل تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جگہ پر جانے کی، چپ چاپ اپنی ملازمت کرتے رہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی اچھا تو آج تمہیں تنخواہ مل گئی تھی لیکن تم نے وہ ایک عورت کو دے دی۔ میں امی کی بات سن کر ڈر گیا تھا، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے نبیل، تم نے مجھ پر سکون کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے جو اجمل نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ میں تم لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا ہی نہیں سکی، مگر آج جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے غریب عورت کی مدد کی ہے تو مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی ہے کہ میری تربیت میں کمی نہیں ہے۔ یہ تو اجمل اور اس کی بیوی کی نیت ہی ایسی ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم نے مجھے زندگی میں ایسا دن دکھایا۔ میں نے امی کی بات سنی تو مسکرا دیا تھا۔ خیر صبح میں اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ اس پتے پر جانے کا میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ میں آدھا دن صفائی کرتا رہا مگر میرا دھیان بار بار اسی خط کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ میں وہاں جاؤں تو مجھے سچ میں کوئی سرپرائز مل جائے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ فراڈ ہی ہو۔ میں نے بڑی ہمت کی اور اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار کہنے لگا آپ کا کیا نام ہے؟ میں بولا میرا نام نبیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا وہ جنرل ہسپتال والا، تو میں نے
جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا، مگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے جا کر اس نے مجھے ایک سیکرٹری کے حوالے کر دیا اور بولا کہ انہیں باس کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے باس کے کمرے تک لے گئی۔ وہ کمرہ اے سی کولنگ سے یخ ہو چکا تھا، اتنا ٹھنڈا کمرہ کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہونے لگی۔ وہ آدمی کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتے ہو، اسی لیے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سیٹھ عمیر ہے، میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، میں ریسٹورنٹ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا اور بولا آپ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہرگز مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے تم اچھے لگے ہو، تمہاری نیکی مجھے بھلی لگی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ سب دے رہا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور بولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ آج سے چند برس پہلے وہی ہوا تھا جو تمہارے اور تمہاری والدہ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں کینسر کا مریض ہوں، اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر چاروں نے میری ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاروں اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ میرے پاس اپنے علاج کے لیے نہ پیسہ تھا اور نہ ہی سرمایہ۔ مجھے لگا تھا کہ اب موت میرے سر پر آن کھڑی ہے۔ میں اولڈ ہوم میں چلا گیا۔ ایک دن مجھ سے ایک وزٹر ملنے آیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس ریسٹورنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور بولا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ پراپرٹی آپ کے والد صاحب کے نام پر نکلی ہے، اس لیے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میرے باپ کے نام پر تو ایسی کوئی بھی پراپرٹی نہیں تھی۔ خیر میں نے پتہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ریسٹورنٹ میرے والد صاحب سے ان کی شادی سے پہلے ہی دھوکے سے قبض کر لیا گیا تھا، اور اب جو اس کا نیا مالک بنا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دھوکہ دہی سے ان کے پاس آیا ہے، تو اس نے یہ ریسٹورنٹ مجھے واپس کرنے کا سوچا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یا اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے مدد تھی۔ میں نے اس ریسٹورنٹ کو چلانا شروع کر دیا اور خوب محنت کی۔ دیکھو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے اپنا علاج کروایا اور صحت یاب ہو گیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کا انجام موت ہے۔ مجھے بھی اب لگنے لگا ہے کہ زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اب موت میری منتظر ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ریسٹورنٹ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں چلا جائے جو دوسروں کا فائدہ کرتا رہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا ہسپتال میں، تم نے ایک عورت کا بھلا کیا تھا، جبکہ تمہارے پاس اس وقت آمدنی فقط 20,000 تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر تم اتنے سے پیسے میں بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو، تو جب تمہارے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو تم کتنے لوگوں کی مدد کرو گے۔ اور پھر میں بھی اپنی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، اسی لیے میں یہ تمہارے نام کرنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے رہو گے، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ یہ باتیں سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی میرے لیے رزق کے لیے اتنے دروازے کھول دے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی لیے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ اس سے زیادہ ہمیں نوازے گا۔ میں نے فقط 20,000 روپے دیے اور اللہ نے 20 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے اور میں سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے لگا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے ریسٹورنٹ کے معاملات سمجھ میں آنے لگے تھے، میری ٹریننگ بھی کروائی گئی تھی اور پھر میری MBA کی تعلیم نے بھی میری بہت مدد کی۔ میں جلد باس کی سیٹ سنبھالنے کے قابل ہو چکا تھا۔ سیٹ سنبھالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مینیجرز کی لائن میں میرا بھائی بھی کھڑا تھا۔ میرا بھائی جس ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا، میں اب وہاں کا باس بن چکا تھا۔ میرا بھائی تو مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اپنے آفس میں گیا تو میرا بھائی بھی میرے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ کہنے لگا نبیل یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ تو میں بولا میں آپ کا باس ہوں، مجھے نبیل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کا منہ بن گیا تھا اور کہنے لگا تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور اب میرے ساتھ یہ سب کرو گے، تمہیں چاہیے کہ مجھے
فیور کرو اور پرانی باتوں کو دل سے بھلا دو۔ میں بولا میں آپ کے منہ سے آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ سنوں، نہیں تو میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کر بھائی گھبرا گیا تھا، وہ میرے آفس سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے کام ہیں یہ سارے، جو کوئی آپ پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے وہ ایک دم سے آپ کے پیروں میں گرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی مٹھی کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کے بندوں کو مدد کرنی چاہیے۔ ہم زمین میں لوگوں پر مہربانی کریں گے، وہ آسمان پر بیٹھنے والا ہم پر رحم کرے گا۔ میں نے جب سے ریسٹورنٹ کا چارج سنبھالا ہے، میں نے بہت سے غریب گھرانوں میں راشن دینا شروع کر دیا اور بھی بہت سی فلاحی کام کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت ہوں تو ہی وہ دوسروں کی مدد کرے گا، ہم بہت تھوڑے سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔